اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 17 ربیع الاول اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، اور جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، ربیع الاول کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور جمعے کے دن کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کیا جانے والا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل طاقتور اس لحاظ سے ہے کیونکہ یہ عمل بسم اللہ شریف کا عمل ہے، اور بسم اللہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ بسم اللہ میں رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس میں جلال اور ہیبت بھی ہے، قدرت اور عزت و منزلت بھی ہے۔ بسم اللہ کی بے ایک نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق حقی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر ہاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑا جائے گا اسے شفا ملے گی، اور جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم وضو سے فارغ نہیں ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئی، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اس کا دم کیا جائے گا اسے شفا ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا، اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہو اگر پڑھا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھا لے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے، اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور 4000 درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو میرے دوستو،
دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں اتنی زیادہ فضیلت ہے بسم اللہ شریف کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آج 17 ربیع الاول اور جمعے کا مبارک دن ہے، تو آپ نے آج نماز عصر کے بعد یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے پڑھنے کے آپ کو 5 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ وہ کون سے 5 فائدے ہوں گے؟ جن میں پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو ہر طرح کے شیطانی شر سے، زمینی آسمانی آفات سے، دشمنوں کے وار سے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی جائز دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت فوراً آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں گے۔ دوستو اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی غیبی خزانوں سے نوازیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کر کے اور پانی کے گلاس پر دم کر کے مریض کو پلا دیں گے تو اللہ رب العزت اسے ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اس عمل کا 5واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں امن و سکون ہوگا، گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان 5 بہت بڑے فوائد سے نوازے گا، اور ان کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کرے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں کسی بھی وقت آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ دوستو یہ وقت آپ کو اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین نے وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی بتائی۔ تو اس لیے آپ نے نماز عصر کے بعد کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر درود ابراہیمی، یا ان کے علاوہ آپ کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ یا اس سے زائد پڑھ لیں، کم از کم 313 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے، آپ بسم اللہ کا یہ ورد کر سکتے ہیں۔ جب آپ 313 مرتبہ اس عمل کو کم از کم پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ یقین جانیں کہ اس عمل کو پختہ یقین کے ساتھ جیسے ہی پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا، اور آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ ضروری نہیں کہ ربیع الاول میں ہی جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بلکہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن
اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔